باب نمبر 78 غیبت و چغلی کے منع ہونے کے بیان میں۔ غیبت کی مذمت کو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے اور غیبت کرنے والے کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے والے سے تشبیہ دی ہے، جیسا کہ فرمایا ہے وَلَا يَخْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کوئی شخص کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے، کیا کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، پس تم اس کو ناپسند کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر ایک مسلمان پر اپنے مسلم بھائی کو خون اور اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے، اور غیبت حتیٰ کہ عزت میں داخل ہے۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہ آپس میں حسد کرو اور نہ آپس میں بغض و عداوت رکھ، اور نہ ایک دوسرے کے حالات کی کوئی عیب نکالنے کے واسطے تفتیش کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے لقبوں اور برے ناموں سے یاد کرو، اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو، بلکہ باہم بھائی بھائی اور اللہ کے بندے ہو جاؤ۔ جابر رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غیبت سے پرہیز کرو کہ غیبت زنا سے بری ہے، کیونکہ زانی اگر توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور غیبت کرنے والے کو خدا معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا یا جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی پردہ دری کرتے ہیں۔ سلیمان بن جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مجھے کوئی نیکی کا کام سکھلائیں کہ میں اس سے نفع اٹھاؤں۔ فرمایا کہ نیک کاموں میں سے کسی کو چھوٹا نہ سمجھ، اور اپنے بھائی کے ساتھ کشادہ پیشانی سے پیش آ، اور جب وہ چلا جائے تو اس کی غیبت نہ کر۔ برا رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعظ کی اس زور سے کہ عورتوں نے بھی اپنے گھروں میں سن لی۔ فرمایا کہ اے گروہ جو زبان سے ایمان لایا ہے مگر دل سے نہیں لایا، تم مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی عیب جوئی نہ کرو، کیونکہ جو شخص اپنے بھائی کی عیب جوئی کرتا ہے اللہ اس کی پردہ دری کرتا ہے، اور جس کی اللہ پردہ دری کرے اس کو اس کے گھر میں ہی ذلیل کرتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ جو غیبت سے توبہ کر کے مرے گا وہ سب سے اخیر جنت میں داخل ہوگا، اور جو اسی حالت پر مرے گا وہ سب سے پہلے دوزخ میں داخل ہوگا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور کہا کہ میری اجازت بغیر نہ کھولے۔ لوگوں نے روزہ رکھا یہاں تک کہ شام ہو گئی، اور ایک ایک آدمی آنے لگا اور افطار کی اجازت چاہنے لگا، یہاں تک کہ ایک آدمی آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کی 2 لونڈیوں نے روزہ رکھا ہے اور وہ آپ کے پاس آنے سے حیا کرتی ہیں، انہیں اجازت دیں کہ وہ روزہ افطار کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ اس نے دوبارہ عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منہ پھیر لیا۔ اس نے پھر درخواست کی، فرمایا کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا، اور کس طرح روزہ ہوگا اس کا جو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتا رہا ہو۔ چلا جا اور ان کو حکم دے کہ اگر وہ روزے دار تھیں تو قے کر ڈالیں۔ وہ شخص ان کے پاس گیا، ان کو حال سنایا اور قے کرنے کے واسطے کہا۔ انہوں نے قے کی تو ہر ایک کے منہ سے خون کا لوتھڑا نکلا۔ وہ شخص پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور واقعہ کی خبر دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا اگر وہ خون کا لوتھڑا ان کے پیٹ میں رہ جاتا تو ان کو آگ کھا جاتی یعنی دوزخ میں جاتی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس شخص نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مر گئی ہیں، یا یہ کہا کہ مرنے کے نزدیک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ وہ دونوں آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور ایک کو کہا کہ قے کر، اس نے خون اور پیپ کی قے کی یہاں تک کہ پیالہ بھر گیا۔ پھر دوسری کو کہا کہ قے کر، اس نے بھی ویسی ہی قے کی۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے حلال چیز سے روزہ رکھا اور حرام چیز سے افطار کیا۔ یہ دونوں آپس میں بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھاتی تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور سود کا ذکر کیا اور اس کی مذمت کی اور فرمایا کہ 1 درہم سود کا گناہ خدا کے نزدیک 36 زنا سے بدتر ہے، اور سود سے زیادہ بدتر چیز مسلمان کی حد تک عزت ہے، یعنی غیبت کرنا، اور چغلی ایک بری خصلت ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ہمازٍ مشاء بنمیم، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، اتلم بعد ذلك ذنیم، سرکشی کرنے والا، پھر حرام زادہ ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ زنیم اس ولد الزنا کو کہتے ہیں جو لوگوں کی باتوں کو پوشیدہ نہیں رکھتا ہے۔ گویا اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ جو لوگوں کے راز کو پوشیدہ نہیں رکھتا بلکہ دوسروں کے آگے بیان کر دیتا ہے وہ ولد الزنا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر غیبت کرنے والے، اشارہ کرنے والے کے لیے عذاب ہے۔ اللہ تعالی نے ابو لہب کی بیوی کے حق میں فرمایا ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، کسی نے کہا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ چغل خور اور لوگوں کی باتیں دوسروں کی طرف اٹھا کر لے جانے والی تھی۔ اللہ تعالی نے لوط علیہ السلام کی عورت اور نوح علیہ السلام کی بیوی کے حق میں کہا ہے فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، لوط علیہ السلام کی بیوی لوگوں کو لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر دے دیا کرتی تھی، اور نوح علیہ السلام کی بیوی لوگوں کو کہا کرتی تھیں کہ یہ مجنون ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ قطات یعنی چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کو وہ شخص زیادہ پسند ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے خلق کی وجہ سے لوگ اطراف سے اس کے پاس آئیں اور اس سے الفت کریں اور وہ ان سے الفت کرے، اور اللہ کو وہ شخص نہایت ہی ناپسند ہے جو چغل خور ہو اور بھائیوں میں تفرقہ اندازی کرے اور لوگوں کی عیب جوئی کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ سب سے شریر کون ہوتا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو لوگ چغلی کھاتے ہیں، دوستوں میں فساد ڈلواتے ہیں، نیکوکاروں میں عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کے حق میں ایسی بات کہے جس سے اس کو ناحق عیب لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز دوزخ میں ذلیل کرے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو ایسا کلمہ کہتا ہے جس سے وہ بری ہے، اس کی غرض یہ ہے کہ وہ دنیا میں معیوب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ قیامت کے روز اسے دوزخ میں معیوب کرے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے حق میں ایسی بات کہی جو اس میں نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کہا گیا ہے کہ 1/3 عذاب قبر کا چغلی کے سبب سے ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو اس کو کہا کہ کلام کر۔ اس نے کہا نیک ہے وہ جو مجھ میں داخل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ تجھ میں 8 قسم کے لوگ داخل نہ ہوں گے۔ پہلا ہمیشہ شراب پینے والا، دوسرا ہمیشہ زنا کرنے والا، تیسرا چغل خور، چوتھا دیوس، پانچواں ظالم حاکم، چھٹا مخنث، ساتواں قاطع رحم، آٹھواں وہ شخص جو وعدہ کرتا ہے پھر اسے پورا نہیں کرتا۔ کعب احبار سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں قحط پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کئی دفعہ اس کے واسطے پانی مانگا مگر بارش نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہاری دعا منظور نہ کروں گا جب تک کہ تم میں چغل خور ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا الہی وہ کون ہیں، مجھے بتلا دیں کہ میں اس کو اپنے درمیان سے نکال دوں۔ کہا اے موسیٰ تجھ کو میں چغلی سے منع کرتا ہوں کہ آپ چغل خور بن جاؤں۔ پھر سب نے توبہ کی اور پھر بارش ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک عقل مند کے پیچھے 700 میل 7 باتیں دریافت کرنے کے واسطے گیا۔ جب وہاں پہنچا تو کہا میں اتنی دور سے 7 باتیں دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پہلا، آسمان سے کون سی چیز زیادہ ثقیل ہے؟ دوسرا، زمین سے کیا چیز وسیع ہے؟ تیسرا، پتھر سے کون سی چیز زیادہ سخت ہے؟ چوتھا، کون سی چیز آگ سے زیادہ جلانے والی ہے؟ پانچواں، کون سی چیز زمہریر سے زیادہ سرد ہے؟ چھٹا، کون سی چیز سمندر سے زیادہ غنی ہے؟ ساتواں، یتیم سے زیادہ کون ذلیل ہے؟ عقل مند نے جواب دیا کہ بے گناہ پر بہتان لگانا آسمانوں سے زیادہ بھاری ہے اور حق زمین سے زیادہ وسیع ہے اور قانے دل سمندر سے زیادہ غنی ہے اور حرص و حسد آگ سے زیادہ جلانے والی ہیں اور رشتہ داروں کے پاس حاجت لے جانا اور کامیاب نہ ہونا زمہریر سے زیادہ سرد ہے اور کافر کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے اور چغل خور کی حالت یتیم سے بدتر ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے، من نم فی الناس لم یؤمن اقاربہ علی الصدیق ولم تؤمن افاعیہ کالسیل باللیل لا یدری به احد من این جاء ولا من این یاتیہ الویل للعہد کیف ینقض والویل للود منہ کیف ینفیہ۔ جو شخص لوگوں میں نمامت پھیلائے اس کے بچھوؤں اور سانپوں سے اس کے دوست بھی بے کھٹکے نہیں ہوتے، جس طرح کہ رات کے وقت رو کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آیا اور کہاں جائے گا۔ افسوس ہے اس کے وعدے پر جس کو وہ توڑ دیتا ہے اور افسوس ہے اس کی دوستی پر جس کو وہ فنا کر دیتا ہے۔ کسی دوسرے کا قول ہے، یسعی علیک کما یسعی الیک فلا تأمن غوائل ذی وجہین کیاد۔ وہ جس طرح اوروں کے عیب تیرے پاس لاتا ہے اس طرح اوروں کے عیب تیرے پاس لے جاتا ہے۔ پس چغل خور مکار کی گھاتوں سے بے کھٹکے نہ ہو۔